یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر دس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ دوستو میں پیر اجمل رضا قادری صاحب کی بہت ہی شاندار تقریر لے کر حاضر ہوں۔ دوستو آپ لوگ اس تقریر کو آخر تک ضرور سنیں۔ دوستو بنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نہ بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے، لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی۔
7 बजे वाला भी नहीं खा रहा, 9 बजे वाला भी नहीं खा रहा, दोपहर वाला भी नहीं खा रहा, सारे सहरी में खा रहे हैं। आदत बदल गई, बिल्कुल तबीयत बदल गई, रूटीन चेंज हो गई। कोई उठ रहा था सुबह फजर में अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमज़ान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं, तहज्जुद के वक़्त सबकी आँख खोल रही है, बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है, एक महीना है पूरा, 2-3 दिन 4 दिन आपकी रूटीन बिगड़ जाए ना सोने की, यानी रूटीन से हट के आप सोना जागना शुरू कर दें तो फिर वही रूटीन बन जाती है, फिर उसी तरतीब से इंसान सारे काम करता है। तो रमज़ान में रूटीन चेंज होगी, सारे तहज्जुद में और सहरी में उठेंगे, तो अल्लाह करे ना ये रूटीन कायम रहे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, तहसीन जिलानी साहब ने कितनी गहरी बात कही कि जब रमज़ान करीब आता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर इसकी अहमियत बताती, यानी यह महीना आम महीना नहीं है बल्कि मेहमान है। पीर साहब का यह अंदाज कि रमज़ान आने से पहले तैयारी, यही वो चीज़ है जो आज हम भूल गए हैं। इस तकरीर का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है जहाँ जिक्र आता है कि कैसे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पीर साहब की आवाज़ में जो दर्द और मोहब्बत है वो साफ बयान करती है कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, उसने हमें रमज़ान जैसा तोहफा दिया। दोस्तों, क्या हम वाकई तैयार हैं इस मुबारक महीने के लिए? वाकई रूह को ताजगी देने वाला बयान है पीर अजमल रजा कादरी साहब अल्लाह के उन बंदों में से हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। अगर आपको भी ये सुनकर रमज़ान का इंतजार बढ़ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।